خدا کے دین کی خدمت کا ایک انمول ادارہ ہے، ادارہ رہبر انسانیت تو سب کو پیارا ہے، ادارہ رہبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الى ربك يومئذ المساق، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور بھائیوں، موت اور حیات یہ سب اللہ کی طرف سے طے شدہ امور ہیں۔ انسان کے جانے کا وقت اس کے آنے کے وقت ہی طے ہو جاتا ہے، اور اسی کے مطابق انسان دنیا سے جاتا ہے، نہ وقت سے پہلے جاتا ہے نہ وقت کے بعد۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ۔ اور کوئی موت اچانک نہیں ہوتی، بلکہ وقت موعود جب آتا ہے تو انسان دنیا سے جاتا ہے، بہانے بن جاتے ہیں، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ جاتا ہے، دار فانی سے رحلت کر جاتا ہے۔ بعض لوگوں کا جانا امت کے لیے بہت بڑی پریشانی اور مصیبت اور امتحان کی شکل میں آتا ہے، ان کے جانے سے بڑا خلا پیدا ہوتا ہے، اگرچہ اللہ تعالی اس کا نعم البدل عطا فرما سکتے ہیں، لیکن وہ بہرحال جا چکا ہوتا ہے، پھر اللہ جس سے کام لیتے ہیں۔ ایسے ہی علماء میں اور بزرگوں میں اور نیک لوگوں میں رویدرا کا مشہور خاندان، جن کے چشم و چراغ حضرت مفتی عبداللہ صاحب رویدروی دامت برکاتہم العالیہ اور ان کے دیگر برادران، جن میں آج مولانا عبدالرحیم صاحب فلاحی رحمہ اللہ دنیا سے تشریف لے گئے، مرحوم نہایت ملنسار، با اخلاق، متواضع، علم دوست، ملت کی فکر رکھنے والے، منکسر المزاج، نہایت خوش اخلاق انسان تھے۔ اشاعت العلوم عقل قوہ کے رئیس حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ کو یقیناً بہت بڑی ٹھیس اور بہت بڑا صدمہ پہنچا ہوگا، جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب مدرسے کی شان تھے، استاد حدیث و تفسیر تھے، اسفار بے شمار کرتے تھے اور تھکتے بھی نہیں تھے،
نہایت خندہ پیشانی سے ہر ایک کے ساتھ ملنا، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ تکان ہوئی ہے انہیں، اور سفر پر سفر کرتے تھے، اور بار بار احقر کو عقل قوا حاضری کا حکم دیتے تھے۔ ایک مرتبہ حاضری ہوئی تھی، حضرت مولانا غلام محمد صاحب وستانوی دامت برکاتہم العالیہ نے حکم فرمایا کہ اسے مدرسہ دکھایا جائے، مختلف فیکلٹیاں دکھائی جائے۔ تو میں نے دیکھا کہ اس وقت جو ہے ایک مجمع سے بڑے خطاب کر رہے تھے، تھوڑی دیر میں تشریف لائے، پھر مجھے پورا مدرسہ دکھایا، پھر بار دیگر ایک اور مجمع کو خطاب کر رہے ہیں، اور سلسلہ جو ہے جاری ہے۔ بیانوں پہ بیان فرماتے تھے، بڑے اچھے خطیب تھے، مقرر تھے، اور تھکتے بالکل نہیں تھے۔ اللہ نے بڑی طاقت و قوت روحانی عطا فرمائی تھی۔ نہایت متدین اور علمی مزاج رکھنے والے، عمل کا بڑا خیال رکھنے والے، متقی اور پرہیزگار، سنتوں کے پابند۔ ایک عرصہ دراز تک مسابقت القرآن پورے ہندوستان میں کرانے کی ذمہ داریاں حضرت دامت برکاتہم نے انہیں سپرد فرمائی تھی۔ مدرسے میں بھی ایک شان تھی ان کی، اور طلباء میں نہایت مقبول تھے، اور بڑا اچھا کام کر رہے تھے۔ اخیر دم تک کام کے اندر لگے ہوئے تھے، فکریں فرما رہے تھے، تصنیف و تالیف کا سلسلہ، تدریس کا سلسلہ، تقریر کا سلسلہ، تبلیغ کا سلسلہ، یہ تمام ان سے وابستہ اور منسلک تھے۔ رات دن رئیس جامعہ سے منسلک رہتے تھے، اور حضرت کے ہر اشارے پر اپنے آپ کو پیش کر دیا کرتے تھے۔ نرولی تشریف لانا ہوتا تھا، ہفتے میں یہاں آ کر بخاری شریف کا درس دیتے تھے، اور برطانیہ بھی تشریف لے جاتے تھے، وہاں بھی ملاقات ہوئی۔ میں مسجد نور میں رہتا تھا، وہاں آ کر ملاقات فرماتے تھے، اور جامع الکریم میں بھی چونکہ میرے بیانات ہوتے تھے، تو حضرت اس وقت ان کے بھی بہت زیادہ پروگرام ہوتے تھے، تو حضرت دوسری جگہ میرے لیے خالی چھوڑ کر چلے جاتے تھے کہ وہ آئے گا تو یہاں تھوڑی دیر بیان کرے گا، تو 2 دن میرے لیے وہ دوسرے علاقے میں تشریف لے جاتے تھے۔ اللہ نے بڑی خوبیوں سے اور بڑے کمالات سے نوازا تھا۔ جگہ جگہ الگ الگ طریقے پر خطاب فرماتے تھے، اور امت کی نہایت فکر فرماتے تھے۔ قرآن کریم سے بڑا والہانہ عشق اور تعلق تھا۔ بدنا پور حاضری ہوئی تو وہاں بھی پورا اسپتال دکھایا، پورا مدرسے کا کمپلیکس دکھایا، مولانا محمد علی کے ساتھ مل کر پورے مدرسے کی زیارت کروائی، علاقے مختلف دکھائے، وہاں کے شعبے بتائے، وہاں کے کام کرنے والے حضرات، اور نہایت بہترین اناؤنسمنٹ فرماتے تھے، اور پورے مجمع کو پکڑ کے رکھتے تھے، اور نہایت مقبول تھے لوگوں میں، کام بہت اچھا اور بہت عمدہ کرتے تھے۔ لیکن 6 روزہ علالت کے بعد آج دنیا سے تشریف لے گئے، اور بعد نماز عصر سنا ہے کہ تدفین کا عمل وجود میں آیا۔ اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے، اعلی علیین میں بہترین مقام عطا فرمائے، کروٹ کروٹ سکون عطا فرمائے، تمام خاندان اور قبیلے والوں کو، اور حضرت مفتی عبداللہ صاحب کو اور دیگر برادران کو صبر جمیل عطا فرمائے، اجر جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں مرنے والے میں رکھی تھیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے شایان شان ان کے تمام اعمال صالحہ کا انہیں بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور اپنے فضل سے اسے منظور و قبول فرمائے، لغزشوں کو
اور شارٹ کمنگز کو اللہ تعالیٰ جو ہے درگزر فرمائے، اور تمام تشنگان علم کو جو ان سے سیراب ہوتے تھے، فیضیاب ہوتے تھے، اس موقع پر غمگین، اور ہم بھی غمگین ہیں اور ان کے غم میں شریک ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ راندیر سے رشید احمد اجمیری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ادارہ رہے برے انسانیت تو سب کو پیارا